مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مومن کی موت اور اعزاز کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو ملکن موت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملکن موت آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات اور نفاسی کو قربان کر کے ویرانہ کر دیا ہے، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا ہے۔ حضرت بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں گے اور روح قبض نہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم والا آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو تو میں نہیں جانا چاہتا، اور مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطا الخسرانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ اور مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملکن موت آئے اور ان کے سرخانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہیں۔ حضرت ملکن موت نے فرمایا کہ آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم روح کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا ہوا پھرے۔ یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مشردہ پیغام ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عازب سے بہقی نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کے ایک طویل حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملکن موت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت و آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملکن موت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے وہی ہی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف
چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ادا کیا ہے، اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اور اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام العین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بیٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفعت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔